لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا گروہ تھا جس پر انعام ہوا، فرمایا میرا رب تذکرہ کرنے لگا ہے، اور جس کتاب میں تذکرہ کرنے لگا وہ معمولی کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات کی ہر کتاب میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، پر قرآن ایسی کلام ہے جو شک و شبہ سے کیا ہے، پاک ہے، بالا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ مانگا تھا نا تو میرے رب نے کہا ھدن، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین، اے منیبین، جو قرآن کی طرف رخ پھیرنے والے ہیں، جو توحید کو پسند کرنے والے ہیں، جو رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کیا ہے جی؟ ہدایت ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وأولئک هم المفلحون۔ یہ جی متقین کا تذکرہ، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جڑے سدھی راہ دے اتے نے او نمازاں بھی قائم کردے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حالات جیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، مہنگائیاں ہوں، پیسے کم ہوں، تنگ دستی کا ڈر ہو، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر بھی، قرآن کے اوپر بھی، اور پہلی کتابوں کے اوپر بھی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین بھی رکھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے میرے مولا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سب سے پہلے جو گروہ ہے نا، یہ گروہ ہے میرے نبی کے یاروں کا، یہ صحابہ کا گروہ ہے، یہ متقین وہ ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کون ہے کامیاب؟ جنت میں جانے والے، ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بندوں سے نہیں لیا جا رہا، میں رب قرآن میں دے رہا ہوں۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے پہلے کہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ نہیں، اور سرٹیفکیٹ بھی میں رب دے رہا ہوں صحابہ کو، کامیابی کا اور ہدایت کا۔ یہ پہلا گروہ آیا۔ اب دوسرا گروہ تھا کون سا؟ مغضوب، جن پہ کیا ہوا؟ غضب ہوا، اللہ کا غضب آیا۔ یہ کون ہے جی؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کافر ہیں،
میرے نبی جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، سنیا تو انہاں نو قرآن سنا یا نہ سنا، انہاں دے دلوں تے مہر لگ گئی آ، اے شرک دے وچ ڈبے ہوئے نے، اے کفر دے وچ ڈبے ہوئے نے۔ جنہ قرآن سنائے گا انہاں نس دے جان گے، دور ہوندے جان گے۔ کیوں میرے مولا کہ میرا غضب ان پر ہوا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کی لا دیتی ہے نہ دے ہوتے مہر لا دیتی ہے۔ ہن تیسرا کیڑا رہ گیا جی؟ اولین گمراہ۔ اے گمراہ کون نے؟ اینا بڑا لبادہ اوڑے ہے۔ اے لبادہ اوڑن والے کی نے؟ اے جے منافقان دا ٹولہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کہتے ہیں او وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، او جہاں وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک انہاں منافقاں دا ذکر ہے۔ پھر مثالاں شروع ہو گئیاں نے، کیونکہ انہاں لبادہ ایمان اسلام دا اوڑیا ہوندا ہے تے نمازاں تے درس تے باقی چیزاں، لیکن اندروں کرتوت نے او صحابہ نے انج کر دتیا، اما عائشہ نے انج کر دتیا، حضرت معاویہ نے انج کر دتیا، حضرت علی نے انج کر دتیا۔ ایک کوئی ٹولہ ہے، اے منافقاں دا ٹولہ وے۔ اے ربط آ گیا، تعلق آ گیا۔ باقی ربط بھی نے دو ہور نے، او اتھے ہی رہن دینا تے اے دسنا سورت وچ ہے کی ہے۔ سورت وچ جی 6 مضمون نے۔ کنے جی؟ 6 مضمون نے۔ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ کی جی جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ کیا جی؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 5 ہے جی امور انتظامیہ، اور نمبر 6 ہے امور مصلحہ۔ کتنے بن گئے جی؟ 6 مضمون اس صورت کے اندر۔ اور یاد رکھنا پورے قرآن کا اس صورت کو کہتے ہیں فسطاط القرآن۔ فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ اوہ پورے قرآن دے جننے مضامین نے تفصیلاً اتھے بیان ہو گئے نے سورہ بقرہ دے اندر۔ اے انجے یہ جنجے خیمہ لگے ہوئے تے سارے دے اندر آ جاندے نے۔ اے پورے قرآن دا کیے جی خیمہ تے فرمایا ہر چیز دی ایک اچھی چیز ہوندی ہے۔ اونٹ ہے نا، او دے اونٹ دے اتے کی ہوندی ہے؟ کوہان ہوندی ہے۔ اے صورت کیے فرمایا قرآن دا کوہان جیڑا ہے نا سورۃ البقرہ۔ اے کی ہے جی سورۃ البقرہ تے اے دے وچ 4 مقام دے اتے توحید دا بیان ہے، دعوی توحید ہے۔ کی ہے جی؟ دعوی توحید۔ ہن دعوی توحید کی ہے، ذرا اے دا تذکرہ سنو تے نال تھوڑا تھوڑا کرنا تاکہ معاملہ او تانوں سمجھ آ جائے۔ لو جی پہلا دعویٰ آن لگیا جی، اتھے کیا کیسی ایاک نعبد۔ لو جی پہلا دعویٰ، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ جی دعوی توحید آ گیا، ساتھ دلیل آ گئی ہے۔ اوے لوگو اعبدوا ربکم، اوے اپنے رب کو پکارا کرو، اپنے رب کو پکارا کرو۔ کیوں سے پکارے؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اوے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو پکارنے والوں، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کو پکارنے والوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارنے والوں، ذرا غور تو کرو، ضد کو باہر نکالو تو دیکھو نا، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، جو خود پیدا ہو وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کو بھی پیدا کرنے والا میں اللہ، سب اولیاء کو، سب انبیاء کو، سب کو پیدا کرنے والا میں اللہ۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا تھا۔ میرے مولا ذرا دلیل سے بات سمجھا، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اور ذرا یہ تو بتاؤ جو قلعہ بناتے ہو، مشکل کشا بناتے ہو، حاجت روا بناتے ہو، کبھی حضرت شاہ دولا پیر رحمہ اللہ، کبھی حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، ان کو الہ بنانے والوں ذرا بتاؤ نا، زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ ایک اللہ نے۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ وانزل من السماء ماء، سبحان اللہ۔ آج آئیے نا بارش کے نہیں، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ ایک اللہ نے۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی وہ زمین کو پہنچا اور زمین نے اللہ کا حکم مان کر میرے رب نے کیا کیا؟ تمہارے لیے پھل نکالے، رزقا لكم۔ کیا بنایا رب نے؟ تمہارے لیے رزق بنایا۔ میرا رب کہتا کیا ہے؟ دلیل آئی ختم ہونے پہ میرا رب کہتا کیا ہے؟ اے رزق میرا کھاتے، اگلی گل سن، فلا تجعلوا للہ اندادا، کھا میرا تے گیت بھی میرے گا، کھاویں میرا گیت غیرہ دے گاویں، اے تے نمک حرامی ہو جائے گیا۔ سن میری گل، اے سارا کچھ میں اتارے تے میرے نال کسے نو شریک نہ بنائی۔ یہ پہلا دعویٰ آیا۔ اب دوسرے پارے میں آیا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس کے سوا کوئی بھی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، مرادیں پوری کرنے والا نہیں، پکارے سننے والا نہیں۔ پھر دلیل آ گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، وہ کیوں الہ ہے؟ ذرا زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرنا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اے جہازوں کو دیکھنا، کشتیوں کو دیکھنا، میری ایک لہر یوں اٹھے اور جہاز ملیا میٹ ہو جائے، پر میں رب نے اسے چلا دیا ہے۔ تمہارے معبودوں میں سے جو روک کے دکھائے، میں ڈبونے پہ آؤں اور وہ روک کے دکھائے، کوئی ایسا نہیں۔ لہذا الہ میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے کیا اتارا جی؟ پانی اتارا۔ یہ بھی دعوے کے ساتھ دلیل ہے۔ ثابت کیا کر رہے ہیں میرے مولا؟ جب ہر چیز کو پیدا میں کر رہا ہوں تے پھر نظر و نیاز کدے نہ دی؟ ہاں، اس دعوے سے یہ ثابت کیا۔ اب آیا جی تیسرا دعویٰ،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ الحی زندہ رہنے والا، القیوم قائم رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اوے کیڑا وے جڑا رب دے سامنے دم تے مار سکے، زور آزمائیاں کر سکے؟ ہاں وہی سفارش کرے گا جسے میرا رب حکم دے گا۔ پورے کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ جد آسمان تے زمین کدے نے؟ اللہ دے۔ تے حکم چاچے دا، حکم بابے دا، حکم پیراں دا؟ اوے نہیں، جدو آسمان رب دا ہے، زمین رب دی ہے، تے پھر حکم ہی نوٹ تواڈی جیب وچ نے تے حکم میرا، مالک تسی تے حکم ہی تواڈا۔ عقل دی گل اے دلیل نہ رب نے ثابت کر دیتے ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اوے زمین و آسمان دی ہر شے نو رب نے گھیریا ہویا ہے، کوئی اودی حکومت تے سلطنت تو چیز باہر نہیں ہے۔ سورت دا اینڈ آیا پھر دعویٰ آیا ہے، متے لوگ بھول نہ جان۔ طلاق دا مسئلہ آیا، رضاعت دا مسئلہ آیا، سود دا مسئلہ آیا، نکاح دا مسئلہ آیا، رحم دا مسئلہ آیا، قتل دا مسئلہ آیا، قصاص دا مسئلہ آیا۔ سارے مسئلے بیان کر کے میرے رب نے آکھے ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور ایک ادھر دنیا دے مسئلے وچ پہ کہ میری توحید نہ بھول جائیو، اور مینوں یاد رکھیو سارا کچھ جو کچھ بھی آسماناں دے وچ تے زمین وچ للہ کدے؟ ہاں ایتھے جڑے او سربراہ جنہاں پورا ملک ہے جے او تنیا ہویا ہے، قابو کیتا ہویا ہے، انہاں دی جنگ کادی ہے؟ پاور دی، لڑائی دی، کہ جی پاور ساڈے کولوں نہیں جانی چاہیے دی۔ تے جے انسان او آہدا ہے سارا کچھ میرا، تے رب آہدا تیرا نہیں سارا کچھ میرا ہے، تے سارا کچھ کدا ہے؟ اللہ دا۔ اے 4 دفعہ دعوی توحید آیا ہے۔ رسالت بھی ہے، امور انتظامیہ یعنی جیڑی حکومت چلانی ہے تو دے انتظامات کیے، تے پھر جہاد دا بھی بیان اس صورت دے اندر ہے۔ انفاق ایک دیو میرے رب دے ہاں کرو، خرچ کرو تے کنے 100 گنا؟ 700۔ اے وے انفاق فی سبیل اللہ۔ تے جہاد دا بھی بیان، امور انتظامیہ اور کدنال معاملات درست ہونے نے، قتل دا، قصاص دا بیان سارا آیا۔ پھر امور مسلحہ انہوں کہندے نے جدے نال طبیعت وچ اصلاح آندی ہے، او کی ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازاں دی کی کیتیا کرو؟ حفاظت کیتیا کرو، تے ایک دا بہتا دھیان کریو، والصلاۃ الوسطی، اثر دی نماز نہ چھڈیو، تے اپنے رب دے سامنے جھکن والے بنیو، جدو بھی ہوئے رب دے سامنے جھکیو۔ اے امور انتظامیہ تے مسلحہ۔ تے اگے آخر دے اتے دعا دسیے، او دعا پتہ کیے؟ واغفر لنا
وارحمنا، اللہ جی ساڈے تے بوجھ نہ پائیو ساڈی طاقت تو ود، اللہ جی ساڈے کول غلطیاں تے خطاواں ہو گئیاں نے، سانو کی کر دیو، معاف کر دیو، ساڈے تے رحم کر دیو، اللہ جی بڑے کمزور وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ جی ساڈی مدد کریو کافراں دے اتے، اسی بڑے ہی کمزور ہاں، تیری مدد آوے تے اسی کی ہو سکنے کامیاب ہو سکنے ایتھے سورت اختتام ہویا ہے، وچے چیزاں رہ گئیاں نے پر اتو ساری میں تانوں جھلک وکھا دتی ہے تے زندگی رہی تے کل انشاءاللہ سورہ آل عمران او دی جھلک انشاءاللہ دکھاں گے انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا